ذمہ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے کلام پاک کی جس آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معجل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معجل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہے پہلے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے پہلے اہل مدح خانے بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل جایا نہیں کرتے، بے اجازت جبرائیل جن کے گھر جایا نہیں کرتے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا عشق رسول میں جھوم کر، عشق اہل بیت میں جھوم کر ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی لگتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی لگتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور نبی کے ہر خاندان کے اوپر، نبی کے ہر خاندان کی اہل بیت کے اوپر، نبی کی اولاد کے اوپر، حضرت علی کی اولاد کے اوپر، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے اوپر اعلیٰ حضرت نے نظر رکھی، ان کے مقام کو جانا، ان کے مرتبہ کو جانا، کیا جانا، کیا دیکھا؟ اعلیٰ حضرت نے مولا علی کی ذات کو بھی دیکھا، اعلیٰ حضرت نے ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کو بھی دیکھا، اعلیٰ حضرت نے جو ہے امام حسن مجتبی کی ذات کو بھی دیکھا، اعلیٰ حضرت نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بھی دیکھا، اعلیٰ حضرت نے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ نے ان کی سیرت پڑھی، آپ نے ان کی ذات کو پڑھا۔ اعلیٰ حضرت نے علی اکبر، علی اصغر، عباس علم بردار، یہاں تک کہ 72 حضرات کو اعلیٰ حضرت نے جو ہے کربلا کے ان شہیدوں کو آپ نے پڑھا۔ نبی کے گھرانے کو دیکھا کہ نبی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ نبی کا گھرانہ ایسی برکت والا گھرانہ ہے، نبی کا گھرانہ ایسی عظمت والا گھرانہ ہے کہ ان کے گھر میں کچھ ہوتا نہیں تو اپنی چیزوں کو بیچ کر جو ہے وہ دوسروں کا پیٹ بھر دیا کرتے تھے۔ نبی کا گھرانہ اپنے دشمن کے لیے بھی جو ہے چادر کو بچھا دیا کرتے تھے۔ نبی کا گھرانہ عظمتوں والا گھرانہ، پنجتن پاک، عظمت والے پنجتن پاک۔ تو انہی خوبصورت ہستیوں کو دیکھ کر، ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر، ان کی نورانی صورتوں کو دیکھ کر، ان کی نورانی سیرتوں کو پڑھ کر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے
تیرا سب گھرانہ نور کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کا ہر گھرانہ نبی کے گھر کا ہر افراد اہل بیت کا ہر افراد ہماری نظروں کے اندر نور والے مانے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا. ایک دن حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور سرکار کی چچی تھی. چچی ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ نے جو ہے رسول پاک کو بھتیجا نہیں کہا، کیونکہ جو علم والا ہوتا ہے وہ بھتیجا نہیں کہتا، بلکہ علم والا جو ہوتا ہے نبی کو ماننے والا جو ہوتا ہے وہ حضور کو بھتیجا نہیں بلکہ یا رسول اللہ کہا کرتا. تو آپ کی چچی نے ایک خواب دیکھا، حضور کی بارگاہ کے اندر آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو لے کر میں بہت پریشان ہوں. سرکار نے فرمایا چچی جان آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا گوشت کاٹ کر میری جھولی کے اندر ڈالا گیا. آپ کے جسم کا گوشت کاٹ کر میری جھولی کے اندر ڈالا گیا ہے، یہ میں نے خواب دیکھا. تو سرکار فرماتے ہیں چچی جان یہ تو خوشخبری والی بات ہے، ان قریب میری فاطمہ میری لگتے جگر کے شکم کے اندر جو بچہ ہے اس کی ولادت ہوگی اور سب سے پہلے اس بچے کو آپ کی گود کے اندر دیا جائے گا. 5 شعبان کی فجر کی نماز کے بعد 5 شعبان کی فجر نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے فرمایا حضرت علی سے چلو آج اپنے گھر پر چلو. مولا کائنات کو باہر رکھا. 5 شعبان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں. اور جانتے ہو آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا پیدا ہونا بھی کرامت ہے، جن کا پیدا ہونا بھی کرامت ہے. آج تک اس پوری دنیا کے اندر 2 ہی ایسے بچے ہیں، ایک حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ بن زکریا، اور دوسرے امام حسین. یہ 2 ہی ایسے بچے ہیں جو 6 مہینے کے اندر ان کی ولادت ہوئی اور زندہ بھی رہے، ورنہ 6 مہینے کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا. آج تک کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے 6 مہینے کہ جس کا 6 مہینے کے اندر جنم ہو گیا ہو اور وہ زندہ رہا ہو. میرے امام حسین 6 مہینے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی اور آج تک ایمان والوں کے دلوں کے اندر زندہ. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر دیا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، بلکہ رب نے اپنی بارگاہ سے وہ مبارک نام جبرائیل کے ذریعے حضور کی بارگاہ کے اندر پہنچایا. یہ نام بھی چھپا کر اللہ نے رکھا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل اس وقت جو ہے سدرا پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کی لگتے جگر کے یہاں اولاد کا جنم ہوا ہے، میرے محبوب کی لگتے جگر کے یہاں بیٹے کا جنم ہوا ہے. جبرائیل جا فرشتوں کو لیتا جا اور میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر میرا سلام پیش کر، میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر میری طرف سے مبارکبادی پیش کر آ. پھر جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار کیا میں اپنی طرف سے بھی جو ہے سرکار کو مبارکبادی دے آؤں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا جبرائیل تو جو ہے اپنی طرف سے بھی جو ہے مبارکباد دے کے آ. جبرائیل اعلان کرتے ہیں تمام فرشتے جمع ہوتے ہیں، تمام فرشتے جو ہے جمع ہوتے ہیں. ان
میں سے ایک فرشتہ جو اپائش تھا، ان میں سے ایک فرشتہ جس کی پرواز کی طاقت کو چھین لیا گیا تھا، ان میں سے ایک فرشتہ جس کی اڑنے کی جو طاقت تھی اس کو چھین لیا گیا تھا، تو جبرائیل کے پاس آ کر اس نے پوچھا جبرائیل کہاں پر جا رہے ہو؟ جبرائیل یہ کیسے لوگ جمع ہو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ نبی کے شہزادے کے یہاں جو ہے لڑکے کا جنم ہوا ہے، لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، اور سارے فرشتے اللہ کے حکم سے جو ہے مبارکبادی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس فرشتے نے عرض کی اے جبرائیل خدا کی بارگاہ کے اندر عرض کر، اگر تجھے خدا میرے لیے اجازت دے تو اپنے ہاتھوں کے اندر اٹھا کر جو ہے مجھے بھی نبی کے گھرانے پہ پہنچا دے، مجھے بھی جو ہے نبی کے گھر پر پہنچا دے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی اے میرے پروردگار تو سن رہا ہے کہ یہ فرشتہ مجھ سے کیا درخواست کر رہا ہے، یہ فرشتہ مجھ سے کیا عرض کر رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل اسے بھی اپنے ہاتھوں میں لے اٹھا کر میرے محبوب کے گھرانے پر ڈال دے، میرے محبوب کی گھر کی چوکھٹ پر ڈال دے، کیونکہ وہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جہاں آج تک کسی کو مایوس نہیں لوٹایا جاتا ہے، جہاں آج تک کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے، جہاں آج تک کسی کے خالی جھولی کو جو ہے ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کی خالی جھولی کو نہیں پڑا ہے۔ 4,24,000 فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر امام حسین کی ولادت کے اوپر مبارکبادی دینے کے لیے پیش آتے ہیں۔ ہر فرشتہ مسکرا رہا ہے، ہر فرشتہ مبارکبادی پیش کر رہا ہے، ہر فرشتے کے چہرے کے اوپر مسکان نظر آ رہی ہے، لیکن ایک فرشتہ غمگین ہے، لیکن ایک فرشتہ غمزدہ ہے، ایک فرشتہ پریشان حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرشتے کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیوں غمگین ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس فرشتے کو جو ہے ایک دن یہ فرشتہ جو ہے آسمان کے اوپر پرواز کر رہا تھا، اور آسمان پر اڑتے اڑتے اس نے زمین کی طرف نگاہ کی، زمین کے اوپر جو ہے ایک انسان اپائش انسان جو ہے اپنے پیروں کو رگڑ کر چل رہا تھا، ایک مجبور اور لاچار انسان جو ہے اپنے پیروں اپنے مجبوری کی وجہ سے جو ہے زمین کے اوپر رگڑ کر چل رہا تھا، اور اس فرشتے کی زبان سے یہ نکل گیا ہاتھ سلامت نہیں ہے اور پیر سلامت نہیں ہے، پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی تو دنیا میں سب سے افضل ہے۔ بس اس کی زبان سے یہ نکلا، فرشتے کی زبان سے اللہ نے اس کی پرواز کو، اس کے اڑنے کی جو طاقت تھی اس کو چھین لیا اور اس فرشتے کو اپائش کر دیا ہے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے اوپر یہ آپ کی بارگاہ کے اندر ولادت کی مبارک دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے بھی عرض کی اور اس فرشتے نے بھی روتے ہوئے عرض کی آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین کے بدن کے اوپر جو کپڑا پڑا ہوا تھا اللہ کے رسول نے وہ کپڑا جو ہے جبرائیل کو دیا اور جبرائیل سے کہا اس کے بدن کے اوپر لگا دے، اللہ اسے شفا دے گا اور کپڑا لگانے سے اس کو شفا مل جائے گی۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ننھے سے حسین کا ہاتھ اس فرشتے کے جسم پر لگایا، ننھے حسین کا ہاتھ اس فرشتے کے جسم پر جیسے ہی پڑتا ہے اللہ اس فرشتے کو شفا کامل عاجلہ عطا فرماتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کے دربار سے فرشتوں کو بھی جو ہے مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جب پیدا ہوئے آپ کے کان کے اندر اذان دی، الٹے کان کے اندر تکبیر دی، اور پھر آپ نے گھٹی مبارک دی۔ اس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گھٹی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین یا کوئی پیر کے منہ کا جھوٹن جو ہے اپنے بچے کے منہ کے اندر سب سے پہلے ڈالنا، کسی کو جو ہے
چھٹی دینا کہا جاتا ہے۔ حسین تیری عظمتوں کو سلام، حسین تیری قسمتوں کو سلام، تجھے چھٹی دینے والا کوئی عام نہیں بلکہ نبیوں کا سردار تھا، نبیوں کے سردار نے آپ کو چھٹی دی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسین کی پیشانی کو بوسہ دے رہے، کبھی امام حسین کے رخسار کو بوسہ دے رہے، مشکات شریف کے اندر یہ حدیثیں موجود ہے، کبھی امام حسین کی گردن مبارک کو، گلے مبارک کو جو آپ بوسہ دے رہے ہیں۔ ابھی آپ بوسہ دے رہے تھے کہ اتنے میں جبرائیل آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نواسے کو آپ بوسہ دے رہے ہیں ان قریب آپ کی امت اس نواسے کو شہید کر دے۔ جب پیدا ہوئے امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی وقت جو ہے نبی کے گھرانے کو اطلاع دی گئی تھی کہ امام حسین جو ہے کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ اور صرف نبی کو ہی نہیں بلکہ حضرت علی، بی بی فاطمہ، نبی کے گھر کا بچہ اس بات کو جانتا تھا کہ امام حسین کربلا میں جا کر جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے جبرائیل کے زبان سے یہ سنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل میرے حسین کو لوگ کہاں شہید کریں گے؟ وادی طف کا آپ نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں وہاں کی مٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس وہاں کی مٹی کو لا کر جو ہے سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کر دی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مٹی دی، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ میرا حسین کربلا کے میدان کے اندر شہید ہو رہا ہے۔ یہاں سے اس بات کا پتہ بھی چلا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک امام حسین کربلا کے اندر شہید نہ ہو جائیں گے۔ میرے حال امیر معاویہ آپ خلیفہ تھے، خلافت آپ سنبھال رہے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یزید کے باپ تھے، جو صحابی رسول تھے، یہ اللہ کی شان ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے گھر کے اندر جو ہے کافروں کو پیدا کر دیتا ہے، تو کبھی کافروں کے گھر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے فرعون جو ہے اللہ کا نام فرمان بنتا تھا، اللہ کا نام فرمان تھا، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اس کی جو بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی وہ اللہ والی تھی۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ کی جو اہلیہ تھی وہ جو ہے کافرہ ہو کر رہ گئی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، یہ خدا کی قدرت ہے کہ کبھی مومنوں کے گھروں کے اندر کافر کو پیدا کر دیتا ہے تو کبھی کافروں کے گھروں کے اندر مومنوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ میرے پروردگار کی شان ہے۔ تو اسی طرح سے امیر معاویہ یہ مومن تھے، صحابی رسول تھے، لیکن یزید تو تھا وہ گستاخ رسول تھا، یزید تو تھا وہ گستاخ اہل بیت تھا۔ امیر معاویہ جب بیمار ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے پاس بلایا، کیونکہ ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ اب یہ جو بیماری ہے وہ میری جان لے لے گی، یہ جو بیماری ہے مجھے موت کے سرحانے تک پہنچا دے گی، مجھے موت کے منہ تک جو ہے پہنچا دے گی۔ امیر معاویہ نے جو ہے یزید کو وصیت کی، امیر معاویہ نے جو ہے یزید کو نصیحت کی کہ بیٹا خلافت کا حقدار جو ہے ہم نہیں ہے، اس لیے خلافت جو ہے تو امام حسین کے حوالے کر دینا، اور اگر تو خلیفہ اگر بن بھی جا تو میرے بیٹے پہلے تو مت کھانا، پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلانا، پہلے کپڑے تو مت پہننا، پہلے ان کی بارگاہ کے اندر کپڑے پیش کرنا، بیٹا حسین سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ہمیشہ حسین کے نقش قدم کے اوپر چلنا، ہمیشہ امام حسین کا ادب کرنا، ہمیشہ امام حسین کی تعظیم کرنا، ان کی ہر بات کو ماننا۔ اس طرح کی نصیحتیں اور وصیتیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو صحابی رسول تھے، جو یزید کے باپ تھے، انہوں نے جو ہے یزید کو یہ وصیتیں کی۔ اب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے انتقال کے بعد جو ہے یزید جو ہوتا ہے خود ساختہ، کسی نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ شخصی طور کے اوپر وہ اپنی حکومت کو قائم کر لیتا ہے۔ یزید خود خلیفہ بن جاتا ہے۔ تھوڑے دن تو اچھا رہا، لیکن ایک دن وہ بادشاہی لباس پہن کر اپنے منبر پر آیا، بادشاہی لباس پہن کر شرابوں کے ساتھ اپنے تخت پر آیا، اور اس طرح سے وہ شراب پیا کرتا تھا، اسی طرح سے وہ بدکاری کیا کرتا تھا۔
ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف آج کے مسلمان کر رہے ہیں، اس زمانے کے اندر یزید وہ سارے کام کیا کرتا تھا۔ جوا کھیلنا یزید کی عادت تھی، جو زنا کرنا یزید کی عادت تھی، یہاں تک کہ یزید جو ہے سوتیلی ماؤں کے ساتھ، سوتیلی بہنوں کے ساتھ جو ہے بدکاری کیا کرتا تھا۔ یزید اتنا حقیر انسان تھا، یزید اتنا ظالم انسان تھا، یزید اتنا بدترین انسان تھا، یہاں تک کہ یزید نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک حج بھی کیا ہے، اور حج کو بھی اس طرح سے کیا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گیا تو ساتھ میں شراب کے مٹکے لے کر گیا، جب وہ حج کے لیے گیا تو ناچنے والی لونڈیوں کو بھی جو ہے اپنے ساتھ کر لے کر گیا۔ یہ یزید کی بات تھی، لیکن میرے امام حسین نے جو ہے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر خدا کے گھر کا دیدار، خدا کے گھر کا حج 25 مرتبہ پیدل فرمایا۔ 25 مرتبہ امام حسین نے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، خانہ کعبہ کا حج کیا ہے۔ یہ امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ اب یزید جو ہے حاکم ہو گیا، اب یزید جو ہے خلیفہ بن گیا، اب یزید جو ہے شخصی طور پر جو ہے حاکم بن گیا۔ جیسے ہی وہ حاکم ہو گیا، جیسے ہی وہ بادشاہ بن گیا، جیسے ہی وہ خلافت پر آ گیا، تو اس کو جو ہے سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ امام حسین مجتبی سے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ اس کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطرہ تھا۔ اس کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا ابن ابو بکر سے تھا۔ اس کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ یزید نے جو ہے فوراً ایک خط لکھ کر جو ہے مدینہ کے جو گورنر ہے حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا اور ان سے کہا کہ میرے نام کی جو ہے حسین کے ہاتھ پر بیعت لے لو، میرے نام کی بیعت لے لو۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور یزید کا جو خط تھا وہ خط دکھاتے ہیں کہ حضور یزید جو ہے آپ کی بیعت کو چاہتا ہے، یزید جو ہے آپ کی بیعت کو چاہتا ہے۔ حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مدینہ کے گورنر تھے امام حسین نے کہا کہ امام حسین نے یہ کہا کہ یہ ہاتھ یہ پاک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہے جو ہے یہ ہاتھ جو ہے ناپاک ہاتھ کے اندر کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ یزید شرابی ہے، یزید زنا خور ہے، یزید شریعت مصطفیٰ کا گلا گھٹ رہا ہے، اور میرے جیسا انسان، میرے جیسی شخصیت جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بیعت سے انکار کر دیا، اور جتنے بھی لوگوں نے پہلے بیعت کر لی تھی جیسے ان کو یہ پتا چل گیا کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے تو مدینہ کے اکثر لوگوں نے اپنے پیروں سے جوتیاں نکال کر جو ہے ہوا میں اچھالا اور یہ کہا کہ جس طرح سے ہم یہ جوتیاں اچھال رہے ہیں یزید سے جو ہم نے بیعت کی تھی اس کو بھی ہم اچھال کر پھینک رہے ہیں۔ آج سے ہم جو ہے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہیں، آج ہم سے یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے۔ امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو ساری باتیں جو ہے اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دی تھی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بہن ہم کو جو ہے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، ہم کو جو ہے نانا جان کا جو ہے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے بہن جانے کی تیاری کرو۔ حضرت عباس نمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے امام حسین جو ہے لسٹ بنانے کا دیتے ہیں، آپ جو ہے ان کو نام بتاتے ہیں کہ ان کے نام جو ہے مکہ جانے والوں کے لیے لکھ دو اور ان کا نام جو ہے رہنے دو۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی بہنوں کو اپنے بچوں کو جو ہے یہ وصیت کر دی کہ آج کی رات جو ہے آخری رات ہے، کیونکہ یزید جو ہے وہ خلیفہ بن چکا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یزید جو ہے یہاں حملہ کرے اور زیر رسول کے اندر جو ہے خون بہا ہو، کیونکہ یزید ایسا ظالم جابر بادشاہ ہے کہ میری بیعت لینے کے لیے وہ مدینہ کے اوپر چڑھائی بھی کر سکتا ہے، اگر اسے ممکن ہوگا تو مدینہ کے اندر جنگ بھی کرے گا، تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مدینہ کے اندر خون بہے، اس لیے آج آخری رات ہے، جتنی عبادتیں کرنی ہے مدینہ کے اندر کر لو، جتنی بھی تلاوت کرنی ہے مدینہ کے اندر کر لو، اس کے بعد ہم مدینے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اس کے بعد ہم نانا جان کی تربت کو نہیں دیکھ سکیں گے، اس کے بعد جنت البقیع کے اندر ماں خاتون
خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار کو ہم نہیں دے سکیں گے. اس کے بعد ماموں جان یعنی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو ہم نہیں دے سکیں گے. اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کے مزار کو ہم نہیں دے سکیں گے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسین نے گفتگو کی اور سب لوگوں کو جو ہے مکہ جانے کی تیاری کرنے کا حکم دیا. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سارے اہل بیت نظام سب سے پہلے جو ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مزار جنت البقیع کے اندر جو آپ مدفن تھے آپ کی قربت انور پر آتے ہیں, آپ کے مزار پاک پر آتے ہیں. امام حسین ماں کی قدموں کے اندر کھڑے ہیں, امام حسین ماں کی قبر کی پائیدی پر بیٹھے ہیں اور وہ ساری باتیں کہ ماں نے بچپن کے اندر کس طرح سے پیار سے پالا تھا, ماں نے بچپن کے اندر کس طرح سے حسین کو جھلایا تھا, ماں نے بچپن کے اندر کس طرح سے چکیوں کو پیس کر جو ہے حسین کو روٹیاں کھلائی تھی. یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا, اس رات کو آپ نے جو ہے امام حسین جو بچپن کے اندر تھے جو چھوٹے بچے تھے اس آخری رات کے اندر اگر انسان کو پتا چل جائے کہ آج کی رات اس کی آخری رات ہے تو انسان توبہ کرنے کے اندر لگ جاتا ہے. اگر انسان کو پتا چل جائے کہ آج کی رات اس کی آخری رات ہے تو انسان جو ہے نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے. اگر انسان کو پتا چل جائے کہ انسان کی آج آخری رات ہے تو انسان جو ہے توبہ اور استغفار کے اندر لگ جاتا ہے, کلام پاک کی تلاوت کرنے کے اندر لگ جاتا ہے. لیکن ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو نہلا رہی ہے, اپنے بچوں کو کپڑے پہنا رہی ہے, جلدی سے کھانا بنا کر جو ہے اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے. اس کھلانے کا مقصد یہ تھا کہ حسین جب کربلا کے اندر تجھے بھوک ستائے تو ماں کے کھانے کو یاد کر لینا, جب کربلا کے اندر تجھے پیاس ستائے تو ماں کے اس پیار کو تو یاد کر لینا. ماں کی قبر کے اوپر بیٹھے بیٹھے امام حسین وہ ساری باتیں یاد کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور پھر اپنی امی جان سے کہتے ہیں امی جان تمہارا بیٹا جو ہے اس شہر رسول کو چھوڑ کر جا رہا ہے, آخری سلام اپنے بیٹے کا جو ہے آپ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیجیے. امام حسین نے اپنی ماں کی قبر کے اوپر یہ فریاد نہیں کی کہ میں جب کربلا کے میدان کے اندر جاؤں تو میرے لیے آپ جو ہے مجھے بچانے کے لیے آ جانا, بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی تربت انور کے پاس بیٹھے ہیں, اپنی ماں کی تربت انور کے پاس بیٹھے یہ دعا کر رہے ہیں امی جان مجھے حوصلہ دیجیے گا, امی جان اگر میرے لیے دعا کرنی ہے تو میرے لیے صبر کی دعا کرنا کہ جس وقت ہے علی اصغر کٹ رہے ہو, جس دن عباس کے بازو کٹ رہے ہو, ماں اس وقت جو ہے میری زبان کے اوپر شکوے نہ آئے بلکہ اس امتحان کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں. اے میری ماں میری آپ اس کے لیے میرے لیے دعا کرنا. یہ کہہ کر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت پر خدمت پر آتے ہیں اور جس طرح سے وہ بھائی کا پیار جو تھا سارا پیار امام حسین کو جو ہے وہ یاد آتا ہے. بھائی کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کر حضرت امام حسین مجتبی اپنے ماموں جان حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ رسول پاک کے بیٹے تھے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی رسول پاک کے یہ بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک وقت ایسا آیا کہ رسول پاک کی ایک گود کے زانوں کے اوپر حضرت ابراہیم جلوہ افروز تھے تو دوسری گود کے اوپر امام حسین مجتبی جلوہ افروز تھے, اور اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ان دونوں بیٹوں میں سے اللہ ایک بیٹوں کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے. جبرائیل کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کس کو بلانا چاہتا ہے؟ رسول پاک سے جبرائیل عرض کرتے ہیں اللہ نے اس فیصلوں کے آپ کے اوپر رکھا ہے, یعنی اگر آپ چاہیں گے تو حضرت ابراہیم کو آپ کے پاس رہنے دیا جائے گا اور اگر آپ چاہیں گے تو امام حسین کو آپ کے پاس رہنے دیا جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں حسین کے اوپر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں. چند دن ہوئے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک کے شہزادے تھے ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کا وصال ہو جاتا ہے. ماموں جان کی قبر کے اوپر امام حسین کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں ماموں جان آپ کی خاطر تو رسول پاک نے جو ہے میری خاطر جو ہے آپ کو قربان کر دیا تھا. آپ دعا کرنا آپ کی جو قربانی ہے وہ کربلا کے میدان کے اندر ضائع نہیں جائے گی, وہ کربلا کے میدان کے اندر آپ کی قربانی ضائع نہیں جائے گی. ارے حضور نے میرے نانا نے میرے اوپر اپنا ایک بیٹا قربان کیا ہے, حسین کربلا کے
قربان کرتے ہیں. امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محمود جان کی قبر پر کہا کہ آپ کو قربان کیا ہے نبی نے، اور آپ کے نبی کے دین کی خاطر میں علی اصغر کو بھی قربان کر دوں گا، میں علی اکبر کو بھی قربان کر دوں گا، یہاں تک کہ نبی کے دین کی خاطر میں اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا. اب اپنے ماموں جان کی قبر انور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا کے مزار پر آتے ہیں، نانا کی تربت انور پر آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر حاضری دیتے ہیں. اب ساری باتیں یاد آ رہی ہے، نانا آپ کی امت ستا رہی ہے، نانا آپ کی امت دل دکھا رہی ہے. حضور میرا دل تو نہیں چاہتا شہر مدینہ چھوڑنے کا، لیکن جو ہے مجبوری ہے. حضور اب جدائی کا وقت ہے، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں مدینہ سے جدا ہو جاؤں، لیکن حسین کو یہ پسند نہیں ہے کہ شہر رسول کی سرزمین کے اوپر خون بہے. اب ساری باتیں رسول پاک کا مزار سامنے ہے، تربت انور سامنے ہے، روضہ رسول سامنے ہے، حسین سامنے کھڑے ہیں. اب وہ ساری باتیں یاد آ رہی کہ آپ نے میری خاطر جو ہے خطبے کو چھوڑا تھا، آپ نے میری خاطر جو ہے سجدے کو لمبا کیا تھا، آپ نے میری خاطر جو ہے اتنی قربانیاں دی تھی، آپ نے میری خاطر جو ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا. اب ساری باتیں امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آتی ہے. نانا آپ تو وہ تھے کہ اگر میں روتا تھا تو آپ میرے گھر پر چلے آتے تھے، اور میری امی جان سے آپ کہتے تھے فاطمہ اسے رونے نہ دیا جائے، بلکہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے مزار انور کے اوپر اپنی ساری باتوں کو یاد کرتے ہیں. امام حسین اس ہستی کا نام ہے کہ اگر وہ ضد کرنے پر آ جائے اور اگر وہ رونے پر آ جائے تو اللہ ان کی ضد کو پہلے پوری کرتا ہے، ان کی آنکھ سے آنسو گرنے نہیں دیتا. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہرنوں کو حکم دیتا ہے، اے ہرنے جاؤ حسین ہرن کے بچے کو کھیلنے کے لیے طلب کرتے ہیں، اے ہرنے اپنے بچوں کو حسین کے نام پر قربان کرتے چلے آؤ. امام حسین ایک مرتبہ ہرن کے لیے ضد کر رہے تھے، اللہ ہرن کو حکم دیتا ہے اور ہرن اپنے بچے کو لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر آتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے بچے کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن حسین کی آنکھ سے آنسو آ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے. یہ ساری باتیں سارا منظر بچپن کا امام حسین تربت انور کے اوپر یاد کر رہے. نانا آج میں آپ کے مزار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آج میں آپ کے شہر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ شہر کوئی عام شہر نہیں ہے. شہر مدینہ اگر 8 سال کا بچہ چلے جائے، 8 دن اگر وہ وہاں پر رہ جائے اور جب جدائی کا وقت آ جائے تو آج کے دور کے اندر سے بھی جو ہے بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی مدینے جاتا ہے عمرے کی نیت سے یا حج کے نیت سے، لیکن جب جدائی کا وقت آتا ہے مدینے سے تو آج بھی جو ہے مدینے کی یاد کے اندر لوگ جو ہے آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں. مدینے کے غم کی جدائی کے اندر جو ہے لوگ آنسو بہاتے نظر آتے ہیں. اور وہ شہر مدینہ کہ جس کی اللہ نے کلام پاک کے اندر لا اقسم بہذا البلد کہہ کر قسمیں کھائی ہے، وہ شہر مدینہ کوئی عام شہر نہیں ہے. رسول پاک کا روزہ کوئی عام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کے روزے کی شان یہ ہے کہ روزانہ میرا پروردگار آسمان سے 70,000 فرشتوں کو مدینہ کے اندر درود و سلام کے لیے نازل فرماتا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو روزانہ مدینے میں نازل فرماتا ہے صرف حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے لیے. اور جو فرشتہ ایک بار آ گیا اب قیامت تک وہ فرشتہ دوسری مرتبہ روزہ رسول کی زیارت نہیں کر سکتا. تو یہ شہر مدینہ
حسین سے جھوٹ رہا ہے. ساری باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یاد آ رہی. پورا گھرانہ پورا گھر حضرت امام حسین مجتبی، حضرت علی اکبر، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے اہل بیت کے گھرانے جو ہے روزہ رسول پر حاضری دیتے، روزہ رسول کے اوپر عرضیاں کرتے، اور نانا کی بارگاہ کے اندر امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روتے روتے جو ہے آپ کی آگ لگ جاتی ہے. اور اسی وقت جب آپ کی آگ لگ جاتی ہے اسی وقت آپ کو دیدار رسول نصیب ہوتا ہے. اللہ کے رسول خواب کے اندر سر جارت سے جو ہے شرط بخشتے ہیں اور امام حسین کو دلاسا دیتے ہیں، بیٹا تجھے میں نے اپنے کندھے کے اوپر بٹھایا تھا، جب تو گھوڑے سے گرے گا اس منظر کو دیکھنے کے لیے میں آؤں گا. بیٹا تیرے خاطر تو جو ہے میں نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، جب تو سجدے کے اندر سر رکھ کر اپنی گردن کو خدا کی راہ کے اندر میرے دین کے بچانے کی خاطر، دین اسلام کو بچانے کی خاطر جب تو شہید ہوگا تو تو یہ مت سوچنا کہ تیرے نانا وہاں نہیں ہوں گے، بلکہ تیرے نانا بھی وہاں ہوں گے، تیرے بابا علی بھی وہاں ہوں گے، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں ہوگی. اور وہاں یہ ہوں گے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ حسین اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائے یہ دعا کرنے کے لیے ساری ہستیاں وہاں پر موجود ہوگی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیتے ہوئے جو ہے اپنا دیدار کرایا. امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھر والوں کی تیاری کا حکم دے دیا. حضرت عباس نمبردار نے لسٹ سنائے کہ اتنے لوگوں کی میں نے لسٹ بنائی ہے. اس لسٹ کے اندر 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی نام تھا. اس لسٹ کے اندر جو ہے بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا. سارے لوگوں کے کپڑوں کو سکھلا جا رہا ہے، سارے لوگوں کے سامان کی تیاری کری جا رہی، لیکن ایک بیٹی حضرت بی بی سغرا جن کا نام حضرت بی بی فاطمہ سغرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے سامان کو سکھلا نہیں گیا ہے، ان کے سامان کو لیا نہیں گیا ہے. لسٹ کے اندر ان کا نام بھی جو ہے لکھا نہیں گیا ہے. وہ بیمار تھی اور اتنی بیمار تھی. اس متعلق مجھے 2 روایتیں ملی. پہلی روایت یہ ملی ہے کہ وہ بیمار تھی اور اتنی شدید آپ بیمار تھی کہ اگر آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ گر جاتے تھے، یعنی بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا شدید آپ کو جو ہے بخار تھا. لیکن جب بیماری کا سنتے ہیں تو یہاں ذہن کے اندر بیماری لفظ سے جو ہے دوسرا نام بھی ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ بیمار کو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو وہ بھی تو بیمار تھے اور ماں سغرا بھی بیمار تھے. تو بیمار زین العابدین تھے ان کو لیا گیا، لیکن سغرا ماں جو بیمار تھے ان کو نہیں لیا گیا. اس متعلق 2 روایتیں ملتی ہیں اور روایتیں یہ ملتی ہے کہ اس وقت حضرت سغرا ماں رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت حسن بن مثنی جو حضرت امام حسن کے بیٹے تھے ان سے ہو چکا تھا. اور اس وقت حضرت حسن بن مثنی جو ہے وہ مدینہ کے اندر نہیں بلکہ تجارت کی غرض سے دوسرے شہر کے اندر گئے ہوئے تھے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر قدم نکالے. اس وجہ سے حضرت سغرا ماں رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہیں پر رہنے دیا گیا اور انہیں لیا نہیں گیا. یہ علماء کرام جو ہے اپنے بیانوں کے اندر اس بات کو بھی جو ہے پیش کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے یہ خدا جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اور ہم نے جو اپنے بزرگوں کی زبان سے سنا ہے یہ میں نے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا ہے. اللہ اب اس کو جو ہے قبول فرمائے. بہرحال حضرت سغرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو وہاں پر رہنے دیا. اس سے سبق ملتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی. اور اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر تو ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ ایسی فرما بردار بیوی نکلی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، پھر بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر پیش کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا جان کا انتقال ہو چکا ہے، میرے شوہر گھر پر حاضر نہیں ہے، تو کیا میں اپنے باپ کی مرضی کے اوپر جاؤں یا نہ جاؤں؟
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تیرے شوہر کی اجازت نہیں ہے تو اپنے باپ کی میت پر بھی نہیں جا سکتی. شوہر کی فرما برداری کا اتنا حکم ہے. اگر شوہر شریعت کے مطابق ہو, اگر شوہر ایسا ہو تب جو ہے اس کی فرما برداری کی جائے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں یہ پیغام دیا تھا, اور سکرا ماں کی ذات بھی جو ہے ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر حالت کے اندر ہمیں جو ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے. بہرحال یہ قافلہ آخری سلام شہر مدینہ کو کہتا ہوا جو ہے مدینہ کی گرد و غبار سے جو ہے اوجھل ہو جاتا ہے, اور سارے لوگ 72 یا 82 لوگ جو ہے مکہ شریف کے اندر آ جاتے ہیں. مکہ کے جو امام تھے جب انہوں نے امام حسین کو دیکھا تو ان کا استقبال کیا, اور مسلح امام حسین کو سونپتے ہوئے کہا کہ اب یہ جس کی امانت ہے, اب یہ جس کی امانت ہے وہی سوال ہے. اب امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے اپنے گھر کے چند افراد کے ساتھ جو ہے مکہ کے اندر رہنے لگے. اب ادھر جب مکہ کے اندر آپ رہنے گئے تو اب وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, خط کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. کوفے والوں نے جو ہے خط کو بھیجنا شروع کر دیا. خط کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ 1200 خط آپ کو بھیجے گئے امام حسین, لیکن چونکہ امام حسین جانتے تھے کہ یہ کوفے والے ہیں, انہوں نے ان کے بابا حضرت علی ان کے ساتھ بے وفائی کی, ان کے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی, اس لیے کوفے والوں کی بے وفائی سے آپ واقف تھے, لیکن آپ نے ان کے خط کا جواب نہیں دیا. 1200 کا کتابوں کے اندر آیا ہے, اور سارے علماء نے جو ہے اس بات کو اکثر بیان کی ہے کہ انہوں نے جو ہے 150 خط لکھے تھے. 150 خط کے اوپر سارے علماء کا جو ہے اتفاق ہے, یعنی سارے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوفے والوں نے 150 خط حضرت امام حسین کی بارگاہ کے اندر بھیجے, اور اس میں سے جو آخری خط تھا اس کا مضمون یہ تھا, اے نبی کے نواسے, یزید جو ہے خلیفہ بن چکا ہے اور ہم یزید کی بیعت کو جو انکار کرتے ہیں, ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں, اور ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ ہمارے بلانے کے اوپر اگر آپ مکہ کے اندر نہیں آئے تو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ کے اندر ہم یہ عریضہ پیش کر دیں گے, ہم یہ فریاد کر دیں گے کہ میرے پروردگار تیرے نبی کے نواسے کو جو ہے مکہ کا مسلح جو ہے وہ زیادہ محبوب تھا, مکہ کی آرائش جو ہے مکہ کی راحت جو ہے وہ زیادہ محبوب تھی, وہ نہیں آئے تو ہم نے مجبوری کے اندر جو ہے یزید کے ہاتھ پر ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا. اس طرح کی لکھاوٹ, اس طرح کی عبارتیں اس خط کے اندر لکھی. امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میدان محشر کی بات سنی کہ خدا کی بارگاہ کے اندر یہ فریاد کریں گے, تو امام حسین نے جو ہے مکہ سے کوفے جانے کا فیصلہ کر لیا. لوگوں نے منع فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کوفے والے کتنے بے وفا ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کوفے والے کتنے بے وفا ہیں, آپ کے بابا کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا, آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا. لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے کوفہ نہ جائیں, بلکہ اپنا نائب بنا کر آپ اپنی جگہ کے اوپر کسی دوسرے کو وہاں پر بھیجے, پھر وہ دوسرا وہاں پر جائے, کوفہ کے حالات کو اچھی طرح سے سمجھے, اور وہ خط لکھ کر اگر آپ کو کوفہ بلائے تب آپ کو جانا. اس کے لیے آپ نے جو ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بھائی کے یعنی امام حسین کے چچا جات جو ہے بھائی تھے, امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے کوفہ کے اندر جو ہے جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ آپ کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم بھی جو ہے وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں, اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب بن کر امام مسلم اور آپ اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ جو ہے کوفہ کی سرزمین کے اوپر آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے کل کی گفتگو کے اندر بتایا جائے گا کہ کوفے والے پھر امام مسلم کے ساتھ اور ان کے دونوں بچوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں. یہاں سے کل کی گفتگو جو ہے انشاءاللہ یہ کل شروع کی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا ہے کہ جو بھی مختصر سا بیان ہوا بولنے کے اندر کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں غلطی کو معاف فرمائے.